بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حضرت لال شہباز قلندر اور حضرت جلال الدین سرخپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حج سے واپس آ رہے تھے تو جب بصرہ پہنچے تو بصرہ کا بادشاہ نے ان کو آگ میں ڈالا۔ کیوں ڈالا؟ یہ کہ آپ کی اپنی خوشی سے گئے تھے، اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، الٹا نہ سمجھا کریں، صحیح سننا کریں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار حج بیت اللہ میں 3 ماہ رہنے کے بعد دنیا کا مختلف گوشوں میں زیارت کرنے کے لیے، اولیاء کرام کی زیارت کرنے کے لیے نکلے۔ اسی دوران وہ عراق پہنچے، حضرت پیر عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک کے مزار پر حاضری دی۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر اور حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے تشریف لے گئے۔ وہ دونوں سرخ لباس پہنے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں قدرے لمبی تسبیح تھامے ہوئے تھے۔ دونوں کے پاس تسبیح بھی سرخ رنگ کے چمکدار پتھر کے دانوں سے بنی ہوئی تھی، اب جن پر دونوں اولیاء کرام ورد کر رہے تھے۔ دونوں نے ٹوپیاں بھی سرخ رنگ کی پہنی ہوئی تھیں، اور سرحدی محافظین نے ان دونوں کو دیکھا تو انہیں مشکوک سمجھ لیا کہ یہ کون ہے، اور پوچھا کہ تم کون ہو حضرت، یہاں کس کام کی خاطر آئے ہو؟ تو حضرت لال شہباز قلندر اور حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، ہم سید ہیں اور علم کے حصول کی تلاش کے لیے نکلے ہیں۔ یعنی پرانے زمانوں میں بھی یہ بزرگوں کا طریقہ تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے دور دور جایا کرتے تھے اور علم کے حصول کی تلاش میں نکلے تو سنا ہے کہ بخارا علم و فضل کا مرکز ہے، اس میں علماء اور فضلاء سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری کوئی غرض نہیں ہے، علماء کرام تک ہمیں پہنچا دیا جائے۔ جب انہوں نے یہ فرمایا تو سرحدی محافظین، اب انہوں نے کیا کیا آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں علماء تک پہنچا دے، تو انہوں نے ان دونوں اولیاء کرام کو علماء اور فضلاء کے پاس پہنچانے کی بجائے حاکم بخارا کے دربار میں پہنچا دیا۔ اب حاکم بخارا نے حضرت لال شہباز قلندر اور حضرت جلال الدین سرخ بخاری سے پوچھا، حضرت تم کون لوگ ہو؟ سرخ ٹوپیاں پہنے ہوئے، سرخ تسبیحاں تھامے ہوئے، سرخ لباس پہنے ہوئے، یہ کیا ہے؟ وہ اسی طرح کہتا ہوگا کہ اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو دونوں اولیاء کرام نے فرمایا، ہم سید زادے ہیں، یہاں کا علماء کرام مشایخان اعظام سے ہم ملاقات کی غرض سے آئے ہیں۔ حاکم بخارا نے کہا، تمہارا یہ دعویٰ کہ تم لوگ سید ہو تو اس کا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے اور کیا جواز ہے؟ اور دونوں اولیاء کرام نے فرمایا، ہمارا اقرار ہی ہماری دلیل ہے اور ثبوت ہے، اس کے بعد کسی دلیل اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حاکم بخارا نے کہا کہ یہاں پر بہت سارے لوگ اپنا قد اور اپنی قدر اونچی کرنے کے لیے اور اپنی شان کو اونچا کرنے کے لیے سید ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت کیا آپ کے پاس دلیل ہے؟ حالانکہ وہ سید نہیں ہوتے، آخر سید یا غیر سید میں کوئی فرق تو ہوگا نا، اور یہ کہ سید کو پرکھنے کا کوئی پیمانہ یا کوئی طریقہ یا آئینہ تو ہوگا نا، ضرور ہوگا۔ کوئی شخص زبانی دعویٰ کر دے کہ وہ سید ہے تو اس سے یہ زبانی دعویٰ اس کا سید زادے ہونے پر دلیل اور ثبوت تو نہیں ہو سکتا نا۔ خاندان سادات کو ثبوتوں نے حاکم بخارا سے پوچھا، تمہارے نزدیک سید کو پرکھنے کا کیا پیمانہ، کیا طریقہ ہے؟ حاکم بخارا نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آگ کسی بھی صورت میں بھی سید کو نہیں چلا سکتی، وہ آگ سے ہمیشہ محفوظ اور معمور رہتے ہیں۔ اگر تم اس پیمانے پر پورا اترو تو میں تمہیں سید مان لوں گا، کہو میں آگ کا علاوہ تیار کرواؤں پھر، تاکہ تم اپنے آپ کو سید ثابت کر سکو۔ سید زادوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی، رب قادر قدیر سے درخواست کی، مالک یا باری تعالیٰ، تو نے اپنے محبوب بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گلزار کر دیا تھا، آگ کو گلزار میں بدل دیا تھا، تو نے ہی فرمایا تھا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اور یا میرے مولا تیرے قبضہ قدرت پہ سب کچھ ہے، آج تیرے نام لیواؤں کا امتحان لیا جا رہا ہے، میں اپنی رحمت اور عنایت سے سرفراز سرخرو فرما یا رب العالمین۔ سید زادوں کی سرفراز کی عزت اور حرمت صرف تیرے ہی ہاتھ میں مالک، آج اسے اپنی قدرت کاملہ سے بچا لے۔ کم عقل حاکم نے آپ کو سید پر اثر یعنی سید کو پرکھنے کا پیمانہ بنا لیا ہے، آگ میں اترنا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم تیری ہی بارگاہ میں التجا اور دعا کرتے ہیں، مالک اس بے وقوف حاکم کو شکست دے اور شکست دے دو چار فرما اور ہمیں فتح سے ہمکنار کر، کیونکہ مالک یہ بھی ایک جنگ ہے جس سے اس حاکم نے چھیڑ ڈالا ہے، ہم ناتواں ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہماری خطاؤں کی طرف نظر نہ کر مالک، بلکہ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عزت اور وقات قائم و دائم رکھ،
ورنہ یہ لوگ مذاق اڑائیں گے اور تماشا بنائیں گے، سادات کی عزت میں خاک میں ملانے کی ناپاک جسارت و کوشش قوت کریں گے۔ مالک اب دونوں سید زادوں نے حاکم بخارا سے کہا کہ آگ کا جلاؤ، آگ میں سے گزرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ حاکم بخارا نے فوری طور پر اپنے کارندوں کو بلایا اور حکم دیا کہ آگ کا الاؤ تیار کرو تاکہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ اجنبی افراد سید زادے ہیں یا نہیں ہیں۔ حاکم کے حکم پر عمل ہوا، سینکڑوں کارکنوں نے چاندی کھڑیوں میں آگ کا دکھتا ہوا الاؤ تیار کیا، اور اب حاکم بخارا نے سید زادوں سے کہا کہ تم میں سے کون پہلے اس آگ میں سے گزرے گا؟ حاکم بخارا کے سوال پر دونوں سید زادوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فوری طور پر حضرت جلال الدین سرخ بخاری سے نے فرمایا کہ میں اس آگ میں سے گزروں گا، اور رب قادر و قدیر کے حکم سے یہ آگ مجھ پر کوئی بھی اثر نہیں کرے گی۔ تم پر ثابت ہو جائے گا کہ ہم سید زادے ہیں یا نہیں ہیں، کہ ہم سید آزادے ہیں یا نہیں۔ اگر سے یہ سید ہونے کا کوئی پیمانہ، کوئی آئینہ، کوئی طریقہ نہیں ہے، لیکن تم نے ضد کی ہے تو پھر رب کریم بھی اپنی قدرت کا نظارہ ضرور دکھائیں گے۔ حاکم بخارا نے کہا پھر دیر کس بات کی ہے؟ اس سے پہلے کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے جلدی سے اس میں سے گزر جاؤ۔ حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دور ہو کر دوڑ کر ہی آگ کے اندر چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ اس منظر کو دیکھنے کے لیے جو ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا کہ حضرت نے آج آگ میں چھلانگ لگانی ہے، منظر تو اکٹھا ہونا تھا نا، اور جب انہوں نے دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگ کے الاؤ میں سے صحیح و سلامت باہر نکل آئے اور آتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور حضرت جلال الدین سرخ بخاری نے مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا اے لوگو، یاد رکھو کہ انسان مجبور ہے، بے بس ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے رب تعالیٰ کے حکم کے علاوہ، رب کی مرضی کے بغیر کسی قسم کی کوئی صلاحیت طاقت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، اور لوگوں قدرت و طاقت رکھنے والی صرف اور صرف رب ذوالجلال کی ذات پاک ہے، اور اس کے قدرت و طاقت نے زمین و آسمان کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے، اور اس آگ میں سے صحیح و سلامت گزرنے میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میری کوئی اس میں کرامت تو میں نہیں کہتا بلکہ آپ کی کرامت تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا کوئی کمال نہیں، حاکم وقت نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے، میرے رب تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی آزمائش سے نکالا ہے، سرخرو فرمایا ہے۔ حاکم بخارا نے جب یہ دیکھا اور کہا کہ بلکہ اس کے کہنے سے پہلے ہی آپ نے فرما دیا کہ حاکم بخارا اگر تو چاہے تو میرے ساتھی لال شہباز قلندر بھی آگ میں سے گزرنے کے لیے تیار ہیں، مگر حاکم بخارا فوری طور پر تخت سے اتر آیا اور دونوں سید زادوں کے قدموں میں گر گیا۔ اس نے معافی مانگی اور اس جسارت کی تلافی کے لیے اس نے بہت اپنے ایک بیٹی کا نکاح بھی کر دیا حضرت کے ساتھ، اور حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ اور سید جلال الدین سرخ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کے بعد چند ماہ بخارا میں گزارے۔ اسی دوران وہاں کے علماء کرام مشایخان اعظم سے جی بھر کر ملاقاتیں کی، ان سے روحانی فیض پایا، علم کے مشرب پیے اور روحانی مشرب پیے۔ تو اسی طرح حضرت لال شہباز قلندر اور حضرت بو علی قلندر کی ملاقات بھی ہوئی تھی، وہ ویڈیو بھی ہم نے اس سے پہلے بھیجی ہے، اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے دوسرے دوستوں تک بھی ضرور چینل کو شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس طرح کی بزرگوں کی کرامات سن کر اپنے ایمان کو تازہ کر سکیں۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ اب کس دوست نے ویڈیو کو آخر تک دیکھا ہے؟ جس نے بھی آخر تک دیکھا ہے اس نے ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کر کے بتانا ہے کہ میں نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا ہے۔ تو ملتے ہیں کسی اور ہی ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر سانسوں نے وفا کی تو تب تک دیجیے گا اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔